السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں آپ لوگوں کو صبر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرنا اور کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کے ساتھ شیئر کرنا جسے دین کی باتیں سننا پسند ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل کی اپڈیٹس۔ صبر ایک چھوٹا سا لفظ لیکن زندگی کا سب سے گہرا راز۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ صبر صرف انتظار کا نام ہے، لیکن اصل صبر ہوتا ہے اس وقت خاموش رہنا جب دل چیخ رہا ہو۔ صبر دو طریقوں کا ہوتا ہے، ایک درد پر اور دوسرا طاعت پر۔ مطلب صبر صرف دکھ برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم پر چلنے کا بھی نام ہے، چاہے اس راستے میں تکلیف ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ رک سا جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، راستے بند ہو جاتے ہیں اور دل تھک جاتا ہے۔ ایسے میں انسان بس ایک ہی چیز سے زندہ رہتا ہے، امید۔ اور امید کی روشنی تب تک جلتی ہے جب تک دل میں صبر زندہ ہو۔ یاد رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب تم صبر کرتے ہو تم اکیلے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں تمہارے رب کی رحمت تمہارے پاس ہوتی ہے، چپ چاپ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں درد نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے تم درد میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو۔ جب سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے لیکن تمہارا یقین نہیں ٹوٹتا تو سمجھ لو کہ تم صبر کر رہے ہو، اور صبر کا اثر وہ سب سے خوبصورت چیز ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اسے اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وقت لگتا ہے لیکن جب اس وقت کا پھل ملتا ہے تو وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے جو گزرا تھا۔ اگر تم زندگی کے کسی مشکل موڑ پر ہو اور لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو ایک کام کرو، بس رک جاؤ، نہ شکایت کرو نہ ہار مانو، بس صبر کرو، کیونکہ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں اس وقت کچھ دے گا جب تم سب سے زیادہ ضرورت محسوس کرو گے۔ صبر ایک گفٹ ہے، سب کو نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے اس کا ہر امتحان ایک نئی منزل بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ایسے موڑ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں سب کچھ اندھیرا لگتا ہے، نہ راستہ سمجھ آتا ہے نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، درد۔ اور اسی درد میں اگر تم نے صبر کر لیا تو سمجھ لو تم جیت گئے۔ کبھی کبھی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس وقت تک صبر کرو جب تک تمہارا دل اس نعمت کے لائق بن جائے۔ یقین نہیں ہوتا نا، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر آنسو، ہر ٹوٹی دعا، وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں رونا نہیں آتا یا تم کبھی ٹوٹتے نہیں ہو۔ صبر کا مطلب ہے ٹوٹ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور کہنا، یا اللہ میں جانتا ہوں تو میرے لیے بہترین لکھے گا۔ اور جب تم ایسا کہہ کر چپ ہو جاتے ہو تو آسمان کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، یہ بندہ صبر کر گیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اگر آج تم درد میں ہو اور سب کچھ ختم لگ رہا ہے تو بس رکو، چلاؤ مت، شکایت مت کرو، صرف اللہ سے کہہ دو، میں صبر کروں گا کیونکہ مجھے تیرا یقین ہے۔ اور یاد رکھنا، صبر کرنے والے لوگ کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ اندر سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کا رب انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ صبر کا اصلی حسن تب سمجھ آتا ہے جب وقت گزرتا ہے اور تم پلٹ کر دیکھتے ہو کہ جس چیز کے لیے تم روتے تھے آج اسی چیز نے تمہیں مضبوط بنا دیا۔ وہ دن جب تم نے خود کو سنبھالا تھا، جب کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا لیکن تم نے گرا کے بھی دعا نہیں چھوڑی، وہی دن تمہاری طاقت بن گئے۔ اللہ ہر وقت تم سے کہہ رہا ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، بس رک جا،
बस अपने दिल को मेरे हवाले कर दे और देख कैसे मैं तेरी टूटी हुई दुनिया को बेहतरीन बना देता हूँ। कभी कभी सब्र जवाब नहीं होता, वो एक खामोशी होती है जो सिर्फ अल्लाह के सामने गिरकर निकली होती है। और जब कोई पूछे तो कैसे इतना सब कुछ झेल गया, तो बस मुस्कुरा के कहना, अल्लाह मेरे साथ था और बस वही काफ़ी था। सब्र एक इम्तिहान नहीं, एक नया रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारे रब तक ले जाता है। अगर तुम सब्र कर गए तो समझ लो तुम अल्लाह के सबसे करीबी बन गए। सब्र करो, दुआ करो और यकीन रखो, तेरा रब कभी देर नहीं करता। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ छोटा लगता है तो सिर्फ सजदा बड़ा लगता है? वही सजदा जिसमें आंसू भी होते हैं, खामोशी भी और एक छुपा हुआ दर्द भी जो सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है। सब्र का असली मतलब होता है हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहना। जब तुम्हें मिल जाए तब भी शुक्र, और जब ना मिले तब भी शुक्र। यही तो है ईमान और यही है तस्लीम। अपने रब के फैसलों पर पूरा भरोसा रखना। जब तुम सब्र करते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम उन लोगों के लिए भी रोशनी बन जाते हो जो अंधेरों में जी रहे होते हैं। तुम्हारा सब्र किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है, एक मिसाल बन सकता है जो कहता है, मैं भी टूटा था लेकिन मेरा रब मुझे जोड़ गया। और एक दिन जब वक्त बीत चुका होगा, जिंदगी एक नई राह पर होगी, तो तुम समझोगे कि सब्र ने तुम्हें सिर्फ बचाया नहीं, तुम्हें नई रूह दे दी थी। तो अगर आज भी दिल भारी है, अगर आंखों में आंसू हैं, तो सिर्फ इतना याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हर टूटी दुआ सुनता है, वो हर खामोशी को समझता है, और जब वक्त आता है वो तुम्हें वो कुछ देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। सब्र करो, सजदा करो, सुकून मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए आज अपने आप से एक वादा करते हैं कि अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे हमेशा उसका शुक्र अदा करेंगे। अगर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश होगी तो उस पर साबित कदम रहेंगे और सब्र करेंगे। बेशक अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बेशक वो गफूर और रहीम है। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।